درود و سلام کے فضائل اور درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے الصلاح کا لفظ استعمال کر اور سلام کے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات بھی مرض کر دوں کہ یہ جو 56 کی آیت سے لی ہے، جو سورۃ الاحزاب کی آیت 96 ہے، ان اللہ و ملائکہ، اس آیت کو بھائیو ہماری آج کی درود و سلام کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے، اس لیے آج کی کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ مکمل ریفرنس بھی دے دوں گا، اور جو احادیث ہوں انشاءاللہ ان کے ریفرنس دوں گا، اور جو کرٹیکل احادیث نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ دوں گا، جس مطابق دنیا میں شائع ہو تو شاملہ اور باقی سافٹ ویئر۔ اس کے باوجود اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ میں سوال کیا یا بعد میں ای میل پہ آپ mirza_95@yahoo اس پہ رابطہ کر دیا جا سکتا ہے، لیکچر کے دوران کسی سوال کرنا۔ اور بھائیو آج کی جو گفتگو ہے کمپیریٹیو کے بعد میں نے بڑی محنت سے تیار کی، اور آپ میں سے بھی واقف کہ میں تقریباً بھائیو 31 سال تک بھی رہا، اس کے بعد 2008 میں دیوبند، الحمدللہ آج بھی میں سب کی سنتا ہوں، جس کی حق بات ہو لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دو احسن طریقے بغیر کسی اصلاح کی، انشاءاللہ یہی ایٹیچیوڈ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ، ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دو جان بوجھ گستاخی پکارنا بند ہو۔ اور تمہیداً میں آخری بات کروں کہ بغیر میری الحمدللہ بھائیوں میری روٹی کے ساتھ، اور میں اپنی ذات کی خاطر 1 روپیہ کما کسی پہ فتویٰ نہیں اپنی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور فرقہ واریت میں وہ پڑ جائے، ابھی بھی آپ کو حق بات نہیں، اسے فوراً فکر لگے گی کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اگر فارغ کر۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے ہم میں سے کسی دین کے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفوز میں اپنے اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ آتا۔ اب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اور آج کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سورۃ الاحزاب کی آیت 96 سے آج کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس فرشتے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق، ایسا سلام۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے اور رحمت بھی، اور السلام کہتے ہیں سلامتی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر کانٹیکسٹ سنت کے جو سب سے پہلے امام محمد بن جریر بن الطبری المتوفی 310 انہی کی وہ تفسیر ہے، تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، اسی کو پہلی تفسیر، انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں استغفار یہ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث، بخاری میں کم از کم 3 طرق ہیں اس کے، اور مسلم میں بھی 3 طرق، بخاری میں 4797، 6057، 3003، صحیح مسلم میں 908 سے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی رحمہ اللہ الموفی 83، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا کعب اجرا رضی اللہ کہ اے عبد الرحمن کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا، وہ کیا سکھایا وہ آگے آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد نماز والا سے وہ قرآن کی التحیات للہ والصلوات کی بات، السلام علیکہ ایھا ورحمۃ برکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے بخاری۔ تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا، ہم اپنی نماز میں سلام پڑھتے ہیں، اب بتائیے درود کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی انک، اور یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ نماز کے اندر دونوں یہی درود پڑھتے ہیں۔ سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبند، جتنے بھی ہیں، اور اہل تشیع بھی، چاہے ان کے بھی جتنے آپشن، چاہے وہ زیدیہ ہوں، سب کے سب یہی درود پڑھتے ہیں نماز میں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور متفق علیہ حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، بخاری میں 3073، مسلم میں 9۔ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا، ہمیں درود بھی ذرا تعلیم فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس میں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا ذکر پہلے کیا اور اپنی اولاد کا بعد میں، اور اسی کا ترک جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے 7 نمبر، وہ بڑی اسٹانشنگ حدیث کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں سوال کر، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہوتے تھے؟ آپ پہ وحی کی کیفیت، تو کافی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین، اس میں یہ الفاظ بھی فی العالم، لہذا یہ جتنے بھی درود ہیں زیادہ تر یہ درود ابراہیمی کے ہی ورژن ہیں۔ اس حوالے سے دارالسلام والوں نے ایک کارڈ درود کا چھاپا ہے، انہوں نے یہ سارے درود ہیں مختلف کلر سکیمز کے ساتھ لکھ دی۔ تو یہ الحمدللہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ وحی کے ذریعے آپ سب چند کڑوی باتیں ہماری مجلس میں کڑوی، یہ ہے درود ابراہیمی فضیلتیں آپ نے 100۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ دل میں اس درود کا بغض، چنانچہ دور حاضر میں بریلوی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خانی صاحب، جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات، فوت ہو چکے، انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر، ان کے بیٹے نے پھر مکمل کی، ان کا بیٹا ہے مقتدار احمد خان نعیمی۔ تفسیر نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی، میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی۔ پارہ نمبر 16 کی تفسیر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1، سورۃ الکہف کی آیت وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ عبارت انہوں نے لکھی، تفسیر کر رہے ہیں یہ، وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ، میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے عوام کو کیا سبق سکھا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا، السلام علیکم، حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درود شریف، یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا، آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر، وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، کون سے وہابی اور نماز میں، مجھے تو آج تک نہ کوئی وہابی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود ابراہیمی پر زور دے، یعنی جس پیر کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے نا، وہ جاہل ہو گیا، ان کے جسے کتاب و سنت کی سمجھ آ گئی وہ ان کے جاہل ہو گیا، یہ ان کا کرائٹیریا۔ بھائیو میں صرف ان کے گھر کی تصویر پیش کرتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں الزامی جواب کے طور، اس کو بعد میں کہ فقہ حنفی کا یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، فتاوی عالمگیری کھولنے، شریعت کھولتی، زیور ہدایہ کھولنے، فقہ حنفی یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا یہ واجب سنت ہے، اگر جان بوجھ کے بھی نماز درود، لہذا یہ ان کی دلی فارغ ہے، یہ تو نماز میں پڑھنے کے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی کا یہ بھی پیٹ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں، فرض نماز میں دوسری رکعت میں بھول کر بھی درود پڑھ لے تو درود پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی، حالانکہ یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں کے اندر دوسری رکعت میں جو ہے وہ درود شریف بھی ساتھ ملایا کر، تو کہتے ہیں جان بوجھ کے ملا لیا تو جو ہے وہ بھول کر ملایا تو سجدہ صاحب واجب ہو، یہ سنت موقدہ میں نہیں ملاتے ہیں، صرف غیر موقدہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق نفس ثابت ہے، پورا لیکچر ریکارڈ سجدہ صاحب کے 5 طریقے 1 گھنٹے۔ اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
پھر یہ وکالت کرتے ہیں جی وہ چونکہ بھول کر درود پڑھا نا اس لیے ہم کہتے ہیں سزا دیں، لیکن یہ مسئلہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر درود پڑھ لے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہو کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور جان بوجھ۔ یہ ہے ان کی درود شریف سے محبت۔ تو الحمدللہ درود کا بغض تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فٹ کی ہے آیت۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر 57 کیا ہے؟ اگلی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب۔ اسی نسبت سے مسئلہ 57 بھی بزرگوں کی اندھا دھند پیروی، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبادت کی جائزہ، جو اللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا یہ ساری کھول کر۔ بھائیو، مفتی صاحب کا اعتراض سلام کے بغیر درود پڑھنا، اس کو انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کروں گا اپنے دوران۔ یہاں پر درود شریف کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ مارکیٹ میں کئی ایک کتابیں مل جاتی لیکن تقریباً سب کی سب ہی غیر مستند اور بے اصل روایات پر اور قصے کہانیوں اور خوابوں پر مشتمل۔ مثال کے طور پر امام سخاوی کی کتاب القول المد، امام جرزی کی کتاب دلائل الخیرات، شیخ زکریا صاحب کی فضائل اعمال میں چیپٹر فضائل، الیاس قادری صاحب کی کتاب فضائل سنت میں فضائل درود والا چیپٹر، مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر، امام ابن قیم کی کتاب جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جلاء الافہام، اور یوسف نبھانی صاحب کی کتاب سعادت الدارین۔ یہ سب کی سب کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن میں جعلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ٹھیک باتیں بھی، لیکن زیادہ تر قصہ کہانی اور بے اصل روایات ہیں ایتھینٹک۔ لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ہمارے محسین رحم اللہ اجمعین بڑی محنت کر کے احادیث کتابوں میں الگ سے پورے چیپٹرز فضائل درود و سلام پر باندھے، اور وہ سب کے سب اگر اکٹھے چاہیے ہوں تو مشکات المصابیح میں درود و سلام والا پڑھ لیں، 13 کتاب مل جائیں گی۔ لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑی خدمت اس امت میں جس شخص نے اور جس کو پذیرائی حاصل اور وہ پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں، وہ محدث امام اسماعیل بن اسحاق القاضی، جو جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے، المتوفا 2 یعنی پہلے 300 سال میں انہوں نے کتاب لکھی آج سے 1200 سال پہلے۔ اس کتاب کا نام ہے فضل الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے۔ یہ کتاب جو ہے وہ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی نے پوری تحقیق کے ساتھ کروایا تھا اردو میں۔ الحمدللہ میری پرسنل ریکویسٹ جو ویڈیو میں میری ریکارڈ ہے، دور حاضر کے بہت بڑے محدث اور بعض حوالے سے بھی زیادہ اس کے ماہر شیخ زبیر علی تعالی 135 اللہ تعالیٰ سے بھر دے اور فرمائے، انہوں نے میری ریکویسٹ الحمدللہ مجھے میرے لیے بھی ثواب جاریہ کروائی، اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو یہ چھپ چک فضائل درود و سلام۔ میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ درود شریف ایک کتاب میں ہونا چاہیے، وہ کہیں نہیں ملا جو یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تقریر البانی صاحب، چھوٹی سی یہ کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب 107 حدیث ہیں اس میں۔ ہاں جی، یہ آثار بھی ہیں۔ صحیح ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس پہ انہوں نے تحقیق بھی کر دی اور اس کی تخریج بھی کر دی۔ یہ اس جو احادیث وہ اور کن کتابوں میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے فوائد بھی ساتھ لکھے، بڑی محنت کی۔ اس کا PDF میں مرزا_of سلام اقبا اسلامیہ والوں نے اس کتاب میں 107 107 اور یہ درود پہ سب سے اتھینٹک کتاب ہے کہ پہلے 300، اور چونکہ ویب سائٹ کا ذکر ہوا ہے تو میں ضمناً ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ آج کل ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پر وہ اپ ڈیٹ ہو، سجیشنز ضرور دیں انشاءاللہ۔ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب میں احادیث کی تمام کتابیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی، انٹرنیشنل مین کتابیں جو ہے بخاری، ترمذی، دارمی، مشکات یہ تمام انقریب اویلیبل انٹرنیشنل، اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم ضرور ڈالیں گے۔ بھائیو، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ درود کے فضائل پہ جتنی احادیث وہ سب کی سب تقریباً اس کتاب میں ایک جگہ آپ کو، یہ بہت بڑا کار، اور انہوں نے اپنی سند سے حدیث سے نقل نہیں کیا امام، یہ ان کے لیول کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی سند کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں۔ امام بخاری 256 میں فوت ہوئے، امام مسلم 261 میں اور یہ 282 میں، بالکل ان کا زمانہ۔ اس میں بھی صحیح اور ضعیف روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں، لیکن اسی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ درود و سلام سے متعلق 5 سب ٹاپکس کروں گا۔ ٹاپک نمبر 1 درود و سلام کے فضائل، ٹاپک نمبر 2 درود و سلام نہ پڑھنے والوں عیدیں، ٹاپک نمبر 3 درود پڑھنے کے 8 مواقع کو سنت جن 8 اور ٹاپک نمبر 4 بڑا امپورٹنٹ درود شریف کے 5 سنت
5 جو صحیح احادیث اور ٹاپک نمبر 5 درود شریف روزانہ کم از کروں گا، اس حوالے سے 20 صحیح اسناد اور یہ بھی 10 کی ڈویژن کے ساتھ ہے۔ پہلی 10 احادیث فضائل پر مشتمل ہے اور اس کے بعد 10 اور یہ ساری احادیث انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، تاکہ بات سمجھ آئے اور یہ تو مقدمہ سمجھ آئے اور شوق ہمارا پیدا ہو، اور انشاءاللہ آج جب آپ اٹھیں گے تو واقعی آپ یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ اتنی تعداد میں تو سلام پڑھنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درود و سلام جو ہے یہ دراصل اللہ کی عبادت، کیونکہ یہ دعا ہے، دعا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، نبی داؤد میں، اربع چاروں کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت تلاوت ادعونی استجب، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول، بے شک جو لوگ میری عبادت سے دعا نہیں میں ان قریب ذلیل و خوار۔ تو یہ درود بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے، اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو ہم اللہ سے ریکویسٹ، فرشتوں سے نہیں کریں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو، کہ فرشتوں کو پکارنا بھی اسی طریقے سے شرک ہے جس کسی اور ہستی کو غائب میں۔ یہ بات یاد رکھیں، شرک از the most sensitive in the sight of اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ۔ بھائیو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں، ان سب کو اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے مولا علی کو پکارنا یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت کی قسم ہے۔ اس کو مثال سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی؟ اللہ سے دعا کریں، دعا صرف اللہ ہی سے۔ نماز استسقاء پڑھیں گے، اس پہ میری بڑی ڈیٹیل ہے، 1 گھنٹہ اور 38 دعا صرف، اور اسی کی ایکسٹینشن وسیلہ اور توسل۔ تو یہ ضمن میں نے یہ بات کہ دعا اللہ ہی سے دعا ہے، اور الحمدللہ ایسی دعا ہے کہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ یہ افضل ترین نفلی عبادتوں کا ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی انٹرنیشنل نمبرنگ 112 نمبر، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی 8 نمبر پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس 10 مرتبہ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر نام کے بغیر، اور یہ میرا چیلنج ہے، 99% احادیث صرف 1% احادیث درود اور سلام انٹرچینجبل۔ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1296 اور فضل الصلاح میں 2، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں، اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمت، اور جو آپ کا امتی آپ پر 1 دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ۔ تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں انٹرنیشنل 1098 اور فضل الصلاح میں یہ 12 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند۔ فضیلت دیکھیں کتنی۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی انٹرنیشنل 400 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ اللہم محمد وعلا۔ بھائیو دیکھیں یہ درود ذکر آ رہا ہے، 1 دفعہ سلام کا ذکر ہے، باقی درود پڑھ، تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینج۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل خوبصورت، اسی طریقے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام۔ سلامتی کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہی انٹرچینجبل الفاظ۔ اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تیرا رب پاک ہے ہر اس کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف سلام ہو تمام پیغمبر، تمام تعریفیں۔ تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجی، دعا ہے۔ اچھا بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ 2004 اور فضل الصلاح میں بھی 14 نمبر، یہ روایت بڑی مشہور حدیث، ایک صحابی ابن کعب نے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ میں اذکار
کا جو 1/4 حصہ ہے، 1/4 وہ درود پڑھا کرو، باقی حصہ جو ہے اور کام۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کرو گے نہ معاف کر دے گا۔ اور یہ روایت اصول محریف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی خود نہیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی بغیر ضعیف پور کی جاتی ہے۔ اور دوسرا سکم ہے، ایک راوی ہے عبداللہ بن، وہ جمہور محدث ضعیف، یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت آپ میرا 30 1 گھنٹہ 25۔ اور اسی کی دوسری ایکسٹریم ہے منکرین حدیث کے فتنے کا کی جائزہ 35 1 گھنٹہ اور 35، اس میں میں نے یہ اور یہاں پر میں اینٹی وینم کے الزامی جواب کے پنجابی میں کی کہتا ہوں فلسفی پر ایک روایت پہ، اس میں بھی سیم سو ایک راوی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں ماننا اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی، تو بھائیو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام نے لکھا کہ چاہے فضائل ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، ترغیب ہو، حلال و حرام ہو، کسی معاملے میں وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہے کہ ہم ضعیف حدیث کا پورا مقدمہ اس۔ اب میں وہ اینٹی وینم جواب دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21,000 نمبر، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4,900 نمبر، تعصب اور عصبیت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر اور کہے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، میں فلاں سردار کا بیٹا، اپنے جاہلیت کے نسب پہ، تو اسے کہو اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اپنے باپ کی شاہ کاٹ کے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات اس سے کنائے نہ کرو، کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے نسب پہ فخر ہے تو اپنے باپ کی شاہ کاٹ کے ولیعذ کہ آپ صلی اللہ انک لعلی خلق عظیم، اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر۔ سورہ قلم کی آیت نمبر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والی بات ہے۔ اس روایت کے اندر امام احمد، حسن بصری مدلس ہیں، سفیان ثوری سے بھی لاکھوں گنا بڑے امام، 70 صحابہ کی وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر سما کی اگر کوئی صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا، پھر اس روایت کو اس طرح کی مزید میں 5 روایتیں۔ بہرحال درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ابی ابن کعب والی روایت تو ضعیف، لیکن 2 حدیثیں، 5ویں حدیث جامعہ ترمذی 593 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی میں آ کے نماز پڑھی، جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تو دیا جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث ہوتی ہے، 6ٹھی حدیث جو جامعہ ترمذی 1400 سنن زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب تشہد میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑھے ڈائریکٹ دعا مانگنی دی، اے اللہ مجھے بخش پہ رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی بلا کر آپ سے دعا مانگ، پہلے اللہ حمد بیان کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ یہی ابن، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، پڑھا اور پھر دعا مانگ، تو آپ سے فرمایا نمازی دعا کر تیری دعا پوری ہو۔ اور دیکھیں نماز میں اللہ نے یہی ترتیب، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تحیات اللہ، پھر آگے چلیں اور اینڈ پہ نماز میں اللہ نے دعا رکھ۔ اکثر لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیویجول طور دعا مانگ، انڈیویجول لیول پہ مانگیں یا کبھی سیلا اور توسل کے طور پر کروائی جا سکتی عموماً صاحب۔ اس حوالے سے سیدنا عمر کا بھی ایک قول ہے جامعہ ترمذی، وہ بھی ضعیف ہے 186، اس میں ابو قرہ الاسدی مجہول، وہ قول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی، یہ روایت ضعیف ہے۔ جو اس سے پہلے 2 احادیث کے بعد اس 7ویں حدیث سنن نسائی میں زبردست 1092، اور یہ درود شریف کا سب سے چھوٹا سیگا اس آیا ہے عبداللہ، یہ میرا وظیفہ بھی ہے۔ زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے وصیت کی، کیا وصیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لو، وجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعاؤں میں ضرور درود کو پڑھا کرو، وقولوا، اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی، اور یہ وہ درود ہے جس آپ اہل تشریح مجالس میں درود بر محمد وعلی محمد، تو پھر سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ درود اہل، اور یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے اللہم صلی محمد وعلی الحمدللہ۔ یہ سب سے شارٹ درود، اور میں نے کافی یہاں پہ کارڈ اذکار کے بڑے بڑے بینرز، دعا کی اہمیت، یہ پروٹوکول کیا ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے، اسماء اعظم کون سے ہیں دعا قبول۔ اب ذرا سائملٹینیس کر 8ویں جامعہ ترمذی، اور یہ فضل الصلاح میں بھی 32 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو
اور وہ مجھ پر اللہم صلی علی محمد وعلی، اس میں بھی درود کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ نہیں، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل ہے، حسین و جمیل انٹرچینج۔ 9ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل کے مطابق 3548 اور فضل السلام میں بھی 16 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور درود نہ۔ اللہم صلی علی محمد، اس میں بھی درود کا ذکر۔ مفتی صاحب کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی الزامی جواب اور کی والا کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا نا کہ سلام کے بغیر ناقص ہے، تو دیکھیں نبی کا کہہ رہے ہیں درود سلام کا ذکر نہیں کیا۔ 99.9% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود سلام انٹرچینج۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں سے ایک مل۔ نمبر 3، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ۔ اور یہی 3 باتیں ایک اور حدیث میں بھی مڑی سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل مطابق 7256 اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی۔ فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 18 اور 19 نمبر، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی 1888 میں سے زبردست۔ یہی تینوں باتیں ہیں، لیکن وہ آپ نے اکثر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ وہ یہی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی اور آپ صلی اپنی مہر رسالت لگائی، آمین، برباد ہو جائے وہ شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے یا کوئی ایک ملے ماں یا باپ میں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، برباد ہو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی تینوں جبریل علیہ السلام کی دعاؤں پر۔ 10ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 4008، بڑی بہت زبردست، اور فضل الصلاح میں بھی یہ 55 نمبر۔ دیکھ لیں یہ کتنی کام کی، کیا شارٹ نوٹس ہیں، ریسرچ پیپر۔ میں ریسرچ پیپر لکھتا ہوں، یہ ریسرچ پیپر چھوٹا سا ریسرچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، صاحب درود کا ذکر ہے، سلام کا، سلام امپلائڈ ہے درود کے، تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو، ادھر بھی وہ شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں 3380 نمبر ہے، لیکن وہ طرق ضعیف، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس میں آگے بھی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجلس درود و سلام پڑھے بغیر اس میں پہنچ بھی جائے تو اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے معاف کر۔ تو ظاہر جنت میں جب پہنچ گیا تو جعلی روایت تو پکڑی جاتی ہے، الفاظ کی وجہ سفیان ثوری مدلس نہیں مانتا پھر اس جعلی روایت کو۔ یہ ہوگی بھائیو تلک عشرۃ کاملہ، 10 احادیث، آدھی احادیث۔ اب اگلی 10 عقائد مسائل انشاءاللہ ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ ایو یہاں پر اگلی 10 احادیث تصرن ایک بات اب ڈیٹیل میں گیا تو 3 گھنٹوں کے میرے عادت سے انصاف کا تقاضا ہے، ریلیٹڈ ایلیمنٹری جڑے ہوئے۔ پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر اور فل فور 200 منٹ کی 3.5 قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حاضری فرقہ وارانہ نظریات کا جائزہ۔ الحمدللہ اپنی منفرد اس کو پہلے میں نے نہیں ابھی تک دیکھا کسی اللہ کا شکر ادا کر، اور اس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفا 728 کی، دوسرے امام علی السبکی ان کے ہم اثر 700، یہ دونوں یہ تھے اور یہ سلفیوں کے یہ دونوں ایکسٹریم پہ گئے ہیں، دونوں کا علمی محاسبہ کر کے حق بات جو 3.5۔ دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو 5 جو پچھلے سال ہمارا 1435 گھنٹہ اور حیات النبی کے عقیدے سے متعلق کا وارانہ نظریات کا جائزہ، اس میں میں نے حیات النبی کے حوالے سے مماتی اور باقی آف شو کیا تھا 2.25 گھنٹے 12 منٹ۔ تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر وسیلہ اور توسل مسائل 87 منٹ کی 1.5 گھنٹے امام ابن تیمیہ اور دونوں کی علم جو روی توسل اور وسیلہ اللہ، یہ 11ویں حدیث سنن نبی داؤد میں 1047، نسائی میں 78، سنن ماجہ میں اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر، اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن جابر۔ چند محدثین کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ بن جابر نہیں بن میجورٹی کے سکہ اہل یہ روایت بالعقیدہ بیان ہوا، وہ میرا پہلے بھی تھا، اس کے علاوہ اور احادیث کو بہرحال یہ حدیث درست ہے، الحمدللہ رجوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन वो मौत क़यामत कायम हो, इसी दिन पहला सूर फूंका जाएगा इस जुम्मे। तुम जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेरी जुरत कर। अल्लाह के मतलब जब आप फौत हो जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी ईदा हो, उस भी आप पर दुरूद पेश हो, सवाल कर ईदा दिलो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है जमीन पर के अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डिटेल में हयातुन नबी वाला जो है, बहरहाल जुम्मे के दिन के बारे में ये हमारे बाज बरे ये वाला दुरूद 12वीं हदीस नबी दाऊद में 2042 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र पर मेला मत लग, तुम दुनिया में किसी भी हिस्से में दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा दुरूज तक, वो आगे आएगा कैसे, तो कब्र पे मेला नहीं लग, वहां पर जब सलाम अर्ज करके चल जाएं, फिर वहां मस्जिद। इस हवाले से 33 में 13वीं हदीस सुनन निसाई में 1283 आप से पढ़े। और मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा सब बरेलवी को, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। अगरचे वो 1921 में फौत हो गए थे, मैं 1977 में पैदा हुआ, लेकिन यकीनन वो कुरान का तर्जुमा कमाई के लिए नहीं करके गए थे, उन्हें तो अरबी आती थी, तर्जुमा उन्होंने किया था मेरे लिए। उर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है, जिसना साहबा इकराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है, अरबी ना भी सीखूं या कोई ना भी सीखे, उर्दू जुबान में जब कर दिया तो हम तो डायरेक्ट अहमद बरेलवी से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अशरी थानवी से पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट जूनागढ़ी से पढ़ रहे हैं, हम शिया के सैयद फरमान शाह से तर्जुमा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। सुजीद शाही कोई नहीं, और ये आप खुद मानेंगे कि आप शाही कोई नहीं अपने बड़े बाबुओं के मुकाबले पे। तो ये तर्जुमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो कोई नहीं कहेगा कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो आप पढ़ने नहीं दे रहे। हमारे एक शिया दोस्त है आलिम दीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक जुमला गोल्डन जुमला है, उन्होंने कहा कि आज कोई गैर मुस्लिम आके आपसे ये कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं या अभी हुआ हूं, मुझे बताएं मैंने इस्लाम को स्टडी करना है कि इस्लाम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या डिमांड करता है, तो आप उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे? तो सारों का जवाब ये होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे। और आगे से वो गोरा ये पूछ ले कि भाई आपने भी इसी कुरान को पढ़ के अपने कीदे से ही किए थे? हाँ, तो मुंह अड़ के बैठोगे। इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने मेरे पुरखे जो भी किसी ने नहीं कुरान तर्जमे नाल पढ़िया ऐसी अल्लाह के फजल नाल जदू का उन्होंने कलमा पढ़िया हूं तक किसी ने कुरान तर्जमे नाल नहीं पढ़िया। उसी वजह मैं आपको बता देता हूं, कुरान का तर्जमा बमुश्किल 200-250 साल पहले किया शाह वली अल्लाह देलवी ने फारसी में, और उस वक्त भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चंद लोगों तक ही पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जमा कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज़े कुरान ने ना तर्जमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज बन के निकलते ने, हाफिज नहीं हाफिज, उन्होंने नहीं कुरान तर्जमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिनके माँ बाप ने उम्मीद लगाई है कि इन्हें सानू ले जाना है किथे, जिथे आप जाना। हाँ, तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो जिस तरह जनाबी ही रहेगी तो ओ बही दे दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन पढ़ा दाढ़ी तरावियां? ठेके थे उनके ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वा ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करे। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो सूरह सौद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है। आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत कुरान है। वा ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक बात पहुंचाऊं जिस तक भी पहुंचे। और वो देखें कैसी पहुंचाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था, मैं तुम में एक चीज ऐसी छोड़ के जा रहा हूं
جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے، قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں، لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی، اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے، وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کوئی شک نہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے، جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ، میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ۔ ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی۔ آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی، نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے، کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا۔ بس یہ آیت سننی تھی، امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً، میرا بھی ان کے ساتھ ہے، اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص، ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے، پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں وہ میں تکے ایک بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے اتنے آگے میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے، لک مشکار رکھنا ہے نا، صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک مشکار ہونا چاہیے، تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لک تو مشکار ہی رہے گا۔ بیڈ آپ کو ساری دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لک نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا لک مشکار ہے۔ نہیں پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو۔ کتب ستاری رکھو، جھوٹ ہے، میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی کتب ستارے کی کوئی
اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے. انہوں نے وہ غوث کتب ابدال کی وجہ سے کتب سمجھ لیا اس کو. تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے, آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے, مسجد میں ہے, صاف ستھرا ہے, بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن میں وضو کرنے کا, یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے. خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی. آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی, وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر پوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے, کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے, امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت, اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت. مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے, یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے, عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے. اچھا ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ. نہیں, صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا. اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے, اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے. وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا, پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھی اوپن ایئر میں, اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں, جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے. یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں, اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کیونکہ وہ جنات کا اماج گاہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں. ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے, بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے اس کو ٹائلٹ ڈکلیئر کر دیا, اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا. ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے WC اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جتنی جگہ وہ ٹائلٹ نہیں ہے. اگر کہیں وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا, آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا. ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف 2 اینٹوں اور پتھروں میں بیٹھتے تھے, تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا, اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے, تو وہ تو پھر سارا ہی ٹائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ, اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ WC کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں. وہ لادہ سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن, تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی, کیا وہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں مرزا صاحب, پڑھ لکھ گئے لوگ. اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے, اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے, تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے. کبیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے, وہ توبہ سے معاف ہوتے. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے گناہ جو ہے کبیرہ گناہ, اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہے. جھوٹ, چغلی, غیبت, گالی گلوچ, ماں باپ کی نافرمانی, اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے, پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے, لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری, یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے,
تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ، اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا۔ تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے۔ تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے۔ تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں۔ علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو، یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے، اس طریقے سے سر کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی اور 3 بار دھونا۔ قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے، وضو احتیاط کے ساتھ کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو۔ ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے، 600 گرام، یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے۔ یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں، لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔ چھٹی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی،
جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا. لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے. ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا. زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے. تعلیم کے طور پر وضو سکھایا. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنا. لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں. تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا. لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے. اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے. الحمدللہ. اس میں آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا شرط نہیں، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں. صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے. اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے، قول بھی کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ساتھ دیکھ لیں. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں. صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے. سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے. اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے کر کے دیکھتا تھا. ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روپ پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا. پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے. یہ وہ اربا بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے. پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی. لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی جس بات میں اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے, بس یہ نصیحت ہے. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت. اچھا, ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے, دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلے کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو, تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا, وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا, اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا, اور اس سے بہتر مجلس میں کروں, فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان, اعضاء, دل, دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو obligatory چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے, زبان سے پڑھنی ہے, اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں, نہیں, محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو obligatory چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے.
کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے، تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی، آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے، اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ، تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس تھا امریکہ میں، انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے، اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن۔ واقعی اس طرح یہی بات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی، یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے، جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار،
مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم ہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ زکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے،
کوئی مسئلہ نہیں, قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا. قاری ہے, مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی, اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے, وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے, اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے, گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا, اتنے رکوع ہیں, 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو, شمسی اعتبار سے رکھ لیں, تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں, آپ سعودیہ سے کھائیں, آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں, آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہو, آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے, 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے, اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے ضرور میں. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں, اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, توحید خود بخود وہ سیکھ جائے گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا, انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا, وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں آج اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی, وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں, نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے, دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے, یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے, گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں, مصحف اٹھا کے پڑھیں, پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی. یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے, تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے, اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما. تو دعا تو بہت ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو, یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں. قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ ال عمران میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے. ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے. لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی الاسلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے, اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے, اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش. اب آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی, یہ بھی ایک کریٹیکل آیت ہے 12 مہینوں کے حوالے سے, اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے, ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنا ہے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی, اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں, تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں, 3 کنزیکٹیو ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا, جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں, اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن مینا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا, جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے, اور صحابہ کرام خاموش رہے, اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن, مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں, اس لیے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے, کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے, اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن, یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ, اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا, اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا, اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان, مال, عزت, آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا, اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا, اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, پہنچا دیا آپ نے, بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد.